لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة. صلوات پڑھیں بر محمد. خمسہ مجالس کی چوتھی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے فاطمہ کیا ہیں. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے خطبہ فدق سے جس فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں نبی کی بیٹی کا ارشاد ہو رہا ہے: ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. اے لوگو پہچانو مجھے فاطمہ کہتے ہیں. وابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اور میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اقول عوداً وبدءاً. اور دیکھو یہ بار بار میں تم سے کہوں گی کہ میں فاطمہ ہوں اور اللہ کے نبی تمہاری عورتوں کے بابا نہیں ہیں، وہ مجھ فاطمہ کے بابا ہیں. اور علی مرتضیٰ تمہارے مردوں کے بھائی نہیں ہیں، وہ میرے بابا کے بھائی ہیں. فَإِن تَعْرِفُوهُ إِن تَعْزُوهُ تَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ. سارے دنیا کا شجرہ لے کر آؤ اور میں بھی اپنا شجرہ لے کر آتی ہوں، اور پھر دیکھو کہ نبی گرامی تم میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں، وہ میرے بابا ہیں. علی مرتضیٰ تمہارے مردوں کے بھائی نہیں ہیں، میرے بابا کے بھائی ہیں. اس پورے جملے میں شہزادی دو عالم نے بار بار تکرار کیا اور کہا یہ کہتی رہوں گی میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا نبی گرامی اور علی مرتضیٰ میرے بابا کے بھائی ہیں. اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ میرے بابا کے بھائی ہیں، اس بھائی پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پوری تاریخ اور پورا اسلام سمجھایا ہے شہزادی دو عالم نے. اسی لیے جس ترتیب سے آپ کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، صرف بات کو جوڑنے کے لیے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا. ہمارے اور آپ کے نبی مکہ مکرمہ میں سن 1 عام الفیل میں پیدا ہوئے. 40 برس کے ہوئے تو قرآن کا نزول ہوا. نزول قرآن کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے. پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو 10 برس تک مدینہ منورہ میں رہے. ہجرت کے پہلے سال مسجد النبی بنائی. ہجرت کے دوسرے سال امام علی علیہ السلام اور شہزادی دو عالم کی شادی ہوئی ہے. ہجرت کے تیسرے برس امام حسن علیہ السلام کی ولادت. ہجرت کے چوتھے برس امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے. ہجرت کے 5ویں برس جنگ خندق ہے. 6 برس صلح حدیبیہ ہے. ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر ہے. خیبر کے بعد فدق کا مسئلہ آتا ہے. ہجرت کے 8ویں برس فتح مکہ. ہجرت کے 9ویں برس واقعہ مباہلہ. 10ویں برس حجۃ الوداع ہے اور 11ویں برس پیغمبر پاک نے لشکر اسامہ کو بھیجا ہے. اور اسی 11ویں ہی برس میں 28 صفر کو
اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے سن 11 ہجری 28 صفر کو دوشنبے کا دن تھا جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. کل کی بھی گفتگو نبی گرامی جب رخصت ہوئے تو منڈے کو، ٹیوزڈے کو، اور جب سے شنبے کا دن گزر گیا، 4 شنبے کی رات آئی تو اللہ کے نبی کو دفن کیا گیا. تاخیر دفن کی کئی وجہ بیان کی گئی، کیوں اللہ کے نبی کا جنازہ دیر میں کیوں دفن کیا گیا، جس میں سے ایک بنیادی بات یہ تھی کہ سارے مردوں کو نماز پڑھنا تھی اور تمام عورتوں کو بھی نماز پڑھنا تھا، اور نبی گرامی کا جنازہ اطہر نبی گرامی کے اپنے حجرے میں تھا. 4 لوگ، 5 لوگ. سب سے پہلے امام علی علیہ السلام نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد 4 5 لوگ آتے تھے اور نبی گرامی کے جنازے اقدس پہ نماز ادا کی جاتی تھی. ایک تاخیر کا یہ بھی مسئلہ تھا، اور دوسرا مسئلہ تاریخ نے جو لکھا ہے تاخیر کا، یہی مسئلہ سقیفہ ہے. مسئلہ یہ سقیفہ کی آج کی گفتگو بہت توجہ کریے گا. فاطمہ مدافع ولایت و امامت ہیں. ایک بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. فاطمہ کیا ہیں؟ اسی ذیل میں پہلی گفتگو اور دوسری گفتگو یہ تھی کہ فاطمہ یادگار پیغمبر ہیں. دوسری گفتگو یعنی کل کی جو گفتگو تھی پاسبان تعلیمات قرآن ہے، اور آج کی گفتگو ہے فاطمہ مدافع ولایت ہیں. پر اس کے ضمن میں ہم اور آپ کو سقیفہ کو جاننا ہوگا. کل کی بات بھی بالکل نہ دہراؤں گا تاکہ میں آج اپنی بات کو مکمل کر سکوں. سقیفہ کو جاننا ضروری ہے تاکہ باقی باتوں کو جانا جا سکے. تب یہ پتا چلے گا کہ فاطمہ کا حق کیسے غصب کیا گیا، فاطمہ کے اوپر کیسے ظلم کیا گیا، اور کیوں اور کس طریقے سے بیت فاطمہ کو جلایا گیا. یہ خود ایک مکمل گفتگو ہے، خود ایک مکمل گفتگو ہے. پر آج کی گفتگو سقیفہ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. بہت توجہ کریے گا. اس سقیفہ کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے تو میں یہی بتا دوں سقیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور سقیفہ کسے کہتے ہیں. سقیفہ ایوان کو کہا جاتا ہے. اب آپ بتائیے کہ ایوان کسے کہتے ہیں؟ ایوان کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی دالان ہو اور وہ بھی ایسا دالان، ایسا برآمدہ کہ ادھر سے دیوار ہو، 3 طرف سے دیوار ہو، چھت ہو اور آگے کا حصہ کھلا ہو، تو اسے ایوان کہا جاتا ہے. واضح ہو گئی میری بات نا؟ یعنی ایک دالان، ایک برآمدہ جس کے اوپر چھتوں پر آگے کا حصہ کیا ہو، کھلا ہو، ایک چھت دار جگہ، اس جگہ کو سقیفہ کہا جاتا ہے. لوگ مدینے میں یہ جگہ اسے سقیفہ کہا جاتا، لوگ وہاں کے اوپر جمع ہوتے تھے. اتنی بات جب کہہ چکا، پس سقیفہ ایک جگہ ہے جہاں چھت ہے، اسی کو ایوان کہتے ہیں. آگے کا حصہ کھلا اور 3 طرف سے دیوار. یہ اتنی بات واضح ہو گئی. اچھا، تو نبی کے بعد نبی کی جگہ آنے والے لوگوں کتنے لوگ تھے کہ جن کو نبی کے بعد نبی کی جگہ کے اوپر آنا تھا؟ بہت توجہ کریے گا. ایک خدا کا نمائندہ، ایک کیا تھا؟ خدا کا نمائندہ. وہ کون؟ وہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، جنہیں خدا نے معین کیا تھا، اور نبی گرامی نے اس بات کو، اس امر کو لوگوں تک پہنچایا بھی تھا. یہ ایک بات ہو گئی. اچھا، دوسرا انسان جو نبی کے بعد نبی کی جگہ آنے کے لیے دعوے دار بنا، اس کو کہتے ہیں سعد بن عبادہ. کون ہے؟ سعد بن عبادہ. اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے، مدینے میں 2 قبیلے تھے. کتنے قبیلے تھے؟ 2 قبیلے. ایک قبیلے کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج. تھوڑے سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کتنے قبیلے تھے مدینے میں؟ 2 قبیلے. ایک قبیلے کا نام ہے اوس، دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج. اور ان میں پرانی لڑائی تھی. ان دونوں قبیلے میں بہت زیادہ دشمنی اور جھگڑا تھا.
انہی لوگ جب نبی گرامی نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا تو اوس بھی مسلمان ہوئے اور خزرج بھی کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے، اور دونوں کو اللہ کے نبی نے آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ جب یہ دو قبیلے اوس اور خزرج کے مسلمان ہوئے تو انہی کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں کے تھے؟ یہ مدینے کے تھے۔ توجہ کریے گا، اب اتنی بات واضح ہو گئی۔ انصار کسے کہتے ہیں؟ انصار کسے کہتے ہیں؟ اوس اور خزرج، جو کہ دو قبیلے مدینے کے تھے جو نبی گرامی پر ایمان لے آئے، ان دو قبیلوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ بس ایک بات تو واضح ہو گئی، انصار میں کتنے قبیلے شامل ہیں؟ جی دو قبیلے، ایک اوس اور دوسرا قبیلہ ہے خزرج۔ یہ نبی پر ایمان لے آئے۔ اچھا، پس انصار واضح، انصار مکے کے تھے یا مدینے کے؟ مدینہ منورہ کے تھے۔ اچھا، ایک کلمہ ہے مہاجرین۔ مہاجرین کون لوگ تھے؟ مکے کے لوگ جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، انہیں کہا جاتا ہے مہاجر۔ یہ بھی بات واضح ہوگی۔ ایک اور کلمے کی وضاحت کروں تاکہ آج کی گفتگو واضح ہو سکے۔ ایک کلمہ ہے قریش۔ قریش کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ قریش کسے کہا جاتا ہے؟ نبی گرامی کے پہلے دادا عبد المطلب، ٹھیک ہے، عبد المطلب۔ دوسرے دادا کون ہیں؟ جناب ہاشم۔ تیسرے دادا کون ہیں؟ عبد مناف۔ چوتھے دادا کون ہیں؟ جناب قصی۔ اب غور کریے، عبد المطلب بن، عبد ہاشم بن، عبد مناف بن، قصی بن، کلاب بن، مرہ بن، کعب بن، لوئی بن، غالب بن، فہر بن، مالک بن، نضر۔ یہ نضر کون سے دادا ہوں گے رسول خدا کے؟ 12ویں دادا ہوئے نا۔ نضر کون سے دادا ہیں؟ 12ویں دادا رسول خدا کے۔ رسول خدا کے جو 12ویں دادا ہیں نا، انہی کا لقب قریش تھا۔ بہت توجہ کریے گا، انہی کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ قریش کا۔ اتنی بات تو سمجھ میں آگے، یعنی جن کا نسب نضر تک پہنچے گا ان سب کو کیا کہا جائے گا؟ قریش کہا جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ مجھے بتا دیں قریش کسے کہتے؟ رسول خدا کے 12ویں دادا نضر بن کنانہ کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ قریش کہا جاتا ہے۔ قریش میں 25 چھوٹے چھوٹے خاندان داخل ہیں۔ کتنے؟ 25 چھوٹے چھوٹے۔ اس میں سے بنی عدی، اسی میں بنی تیم، اسی میں بنی امیہ، اسی میں بنی ہاشم، اسی میں بنی زہرہ۔ 25 چھوٹے چھوٹے خاندان سے کیا بنتا ہے؟ قریش بنتا ہے۔ پہلے خلیفہ بھی قریش سے ہیں، دوسرے خلیفہ یہ بھی قریش سے، ایک بنی عدی سے، ایک بنی تیم سے، تیسرے خلیفہ بھی قریش سے ہیں، وہ بنی امیہ۔ رسول خدا اور امیر المومنین بھی قریش سے ہیں، پر یہ حضرات بنی ہاشم ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، یہ بنی ہاشم ہے۔ قریش میں سب سے عظمت والا خاندان کون سا خاندان ہے؟ بنی ہاشم کا خاندان ہے۔ نبی بنی ہاشم سے، علی مرتضیٰ بنی ہاشم سے، شہزادی دو عالم بنی ہاشم ہیں، حسن و حسین بنی ہاشم ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پر تیسرے خلیفہ بنی امیہ سے، ایک بنی عدی سے اور ایک بنی تیم سے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ پس انصار واضح، ٹھیک ہے، مہاجر واضح، قریش بھی بات واضح ہو گئی نا۔ پہلے خلیفہ بھی قریش سے، دوسرے خلیفہ بھی قریش سے، تیسرے خلیفہ بھی قریش سے، امام علی علیہ السلام اور رسول خدا بھی کیا ہیں؟ قریش سے، پر خاندان الگ۔ امام علی علیہ السلام اور رسول خدا بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم۔ تیسرے خلیفہ بنی امیہ، ایک بنی عدی اور ایک خلیفہ بنی تیم سے، پر سب کے سب قریش ہیں۔ اچھا، 3 لوگ دعوے دار ہوئے۔ ایک اللہ کا نمائندہ، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ علی مرتضیٰ۔ اللہ نے انہیں معین کیا ہے اور رسول خدا نے پہچنوایا بھی، متعدد مقامات پر پہنچایا۔ دوسرے 7 بن عبادہ ہیں، یہ کون تھے؟ یہ قبیلہ خزرج سے تھے۔ کس قبیلے سے تھے؟ خزرج سے، اوس سے نہیں۔
اوس سے نہیں تھے، کس سے تھے؟ خزرج سے۔ بہت توجہ کریے گا، سقیفہ کو سمجھنا ضروری ہے اور آج انشاءاللہ ہم سمجھنا چاہیں گے۔ سعد بن عبادہ کس قبیلے سے تھے؟ انصار تھے اور قبیلے خزرج سے تھے۔ یہ ایک دعوے دار۔ تیسرے دعوے دار مہاجرین میں سے ابو بکر و عمر تھے۔ کون تھے؟ مہاجرین میں سے ابو بکر و عمر تھے خلافت کے دعوے دار۔ کتنے ہو گئے دعوے دار؟ تین۔ اچھا، تو ان امام علی تو خدا کے نمائندے تھے، رسول نے پہچنوایا تھا۔ انصار نے جو اپنی دلیل پیش کی، بہت توجہ کریے گا، انصار نے بھی اپنی دلیل پیش کی۔ انصار کون؟ سعد ابن عبادہ۔ یہی تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دین مکے میں آیا ہے یا مدینے میں؟ مکے میں آیا ہے۔ پھیلا کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے پھیلا ہے۔ تو مدینے میں انصار تھے، مکے کے رہنے والے لوگ کیا تھے؟ وہ مہاجر تھے۔ تو انصار نے کہا کہ انصار نے دلیل دی کہ انصار نے اسلام کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ انصار نے رسول خدا کے راہ میں تلواریں چلائی ہیں، اور تیسری بات انہوں نے کی، شہر مدینہ شہر انصار ہے۔ کس کا شہر ہے مدینہ؟ انصار کا شہر ہے۔ یہ کس کی دلیلیں تھی؟ جی، یہ انصار کی دلیلیں تھی۔ مہاجرین کی کیا دلیل تھی؟ انہوں نے کہا رسول خدا قریش سے ہیں۔ رسول خدا کس سے ہیں؟ قریش سے ہیں۔ رسول کے بعد ان کی جگہ جو حاکم ہونا چاہیے وہ بھی کہاں سے ہونا چاہیے؟ وہ بھی قریش سے، یعنی رشتہ دار حاکم ہوگا، کوئی اور حاکم نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ آپ کو بتایا، لیکن اصل ماجرا کیا تھا اسے طبری نے لکھا ہے، اور طبری کے الفاظ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، طبری کی زبان سے آپ کی خدمت پہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اتنی باتیں تو واضح ہو گئی نا؟ اچھا، مگر ایک مرتبہ آپ سے میں پھر پوچھنا چاہوں گا، انصار کہاں کے لوگ تھے؟ مدینے کے لوگ تھے۔ کتنے قبیلے انصار میں؟ 2 قبیلے، ایک کا نام خزرج اور ایک کا نام اوس۔ اچھا، مہاجرین میں سے یہی قریش تھے، قریش میں یہی پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ۔ تو انصار میں بھی سارے انصار کے نمائندے نہیں تھے، خزرج کے نمائندے تھے۔ کس کے نمائندہ تھا؟ خزرج کا نمائندہ۔ اور مہاجرین میں بھی قریش کے سارے لوگوں کے نمائندے ابو بکر نہیں ہیں، ایک خاص گروہ کے نمائندے ہیں۔ اتنی جب بات واضح ہو گئی تو اب کہتا ہوں، نبی گرامی کی جب وفات ہوئی تو انصار نے سب سے پہلے، بہت توجہ کریے گا، سب سے پہلے انصار نے نبی کا جنازہ چھوڑا۔ انصار کون؟ یہی اوس و خزرج۔ اور نبی پاک کا جنازہ چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے۔ کہاں جمع ہو گئے؟ اسی ایوان میں جمع ہو گئے۔ یہ جب جمع ہوئے تو اوس اور خزرج جمع ہوئے، تو سعد بن عبادہ کو لے کے گئے، اور یہ بیمار بھی تھے سعد بن عبادہ، پر انہیں اٹھا کے لے کے گئے۔ اور انصار نے یہ کہا کہ نبی کے بعد ہم سعد بن عبادہ کو حاکم بنانا چاہتے ہیں، آپ کو حاکم۔ تو سعد بن عبادہ نے سقیفہ، ابھی اور دوسرا جمع نہیں ہوا، ابھی صرف اور صرف سقیفہ میں کون لوگ جمع ہیں؟ صرف اور صرف انصار جمع ہیں۔ سعد نے تقریر کی، سعد نے تقریر میں سب سے پہلے کہا انصار بہت مقام رکھتے ہیں دین میں، انصار کے بہت مقام و منزلت ہے، یہ ایک بات۔ پھر کہ انصار ہی نے رسول خدا کی مدد کی ہے اور ان کے اصحاب کی بھی مدد کی ہے، ہاں کی ہے، انصار ہی نے مدد کی، رسول کی اور ان کے اصحاب کی، یہ 2 بات۔ تیسری بات، انصار رسول خدا کے دشمنوں سے لڑے ہیں۔ چوتھی بات، سعد بن عبادہ نے یہ کہی کہ رسول خدا جب دنیا سے رخصت ہوئے تو انصار سے راضی تھے، لہذا حاکم انصار سے ہونا چاہیے۔ کہاں سے ہونا چاہیے؟ دلیلیں دیکھ رہے ہیں آپ نا، دلیلوں پہ غور کریے گا۔ ایک بات آپ کو پہلے سے بتا دوں، صرف مسئلہ قبیلے کا تھا سقیفہ میں،
हर कोई ये चाह रहा था कि हमारे खानदान का हाकिम हो, दूसरा ये चाह रहा था कि नहीं हाकिम हमारे खानदान का होगा। इस पे आप गौर करेगा, किसी एक ने भी ना आयत को दलील बनाया और नहीं नबी पाक की हदीस को दलील बनाया। अच्छा, किसी एक ने भी ना आयत को दलील बनाया है ना हदीस को। कितनी दलील दी साद ने? हाँ, 4 दलील, 4। पहली बात, अंसार का बहुत मकाम है। दूसरी बात, अंसार ने रसूल और उनके असहाब की मदद की, दुश्मनों से लड़े। चौथी बात यह कि रसूल इनसे राजी, लिहाजा अंसार। तो सारे लोग बोले कि साद बिन बाता, तुम्हारी बात बड़ी अच्छी है, हम तुम्हें हाकिम बनाते हैं। लेकिन आपस में ये गुफ्तगू करने लगे कि अगर मुहाजिरीन आ गए और आकर ये कहने लगे कि हम रसूल के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारी कैसी थी? कुरैश है, हम रसूल के क्या हैं? रिश्तेदार हैं, हमने रसूल की मदद की है, तुम हमारी हुकूमत में हुकूमत लेने में हमारी मुखालिफत ना करो। आपस में ये बातें करने लगे। अगर वो ये कहें तो हम क्या करेंगे? अगर मुहाजिरीन ने आके ये गुफ्तगू की तो हम क्या करेंगे? तो कुछ लोग बोले अंसार से कि हम उनसे ये कह देंगे कि अगर ऐसा है तो तुम अपना हाकिम बना लो, हम अपना हाकिम बना लेंगे। तो साद बोले कि क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो? अगर ऐसा कह दोगे तो तुम शिकस्त खा जाओगे। अच्छा, इतनी बात किसकी हुई? किसकी थी अब तक? सारी बात अंसार की थी। इतने में पहले खलीफा हजरत अबू बकर को और दूसरे खलीफा हजरत उमर को पता चला कि अंसार सकीफा में जमा हो गए। कौन? अंसार सकीफा में जमा हो गए। तो इन 2 लोगों ने एक तीसरे को अपने साथ में लिया, जो बड़ा गंदा इंसान था। अबू उबैदा इब्ने जर्राह को साथ में लिया, अबू उबैदा को साथ में लिया। लेने के बाद ये लोग सब के सब सकीफा है। कितने लोग सकीफा है जरा आप बताइए? 3 लोग। कौन कौन? पहले, दूसरे और अबू उबैदा इब्ने जर्राह। ये आए यहां के ऊपर। जब ये आए यहां सकीफा में आए तो अंसार के कुछ लोग इनके साथ हो गए। क्योंकि खानदानी मसला था ना, औस नहीं चाहते थे कि खजरज का इंसान हाकिम बन जाए। एक एक बात पे गौर करिएगा आप। ये भी आपसी कबीलगी इख्तिलाफ से भी फायदा उठाया गया। कुछ अंसार के लोग उसैद बिन हुजैर, ओएम बिन साइदा और आसिम बिन अदी, ये भी चले गए। किसके साथ चले गए? इन्हीं लोगों के साथ, मुहाजिरीन के साथ चले गए। मुहाजिरीन के साथ वही के ऊपर मुगीरा बिन शोबा, ये भी उनकी तरफ। अब्दुल रहमान बिन औफ, ये भी उनकी तरफ। अच्छा, जब उनकी तरफ चले गए तो पहले खलीफा ने तकरीर की, खड़े हुए वहां मजमे में। अब जब पहले खलीफा ने क्या तकरीर की, तवज्जो करने की है। पहले खलीफा कहने लगे कि सबसे पहले रसूल के ऊपर ईमान हम ले आए। भाई दीन कहां उतरा है? मक्के में। कहा हम रसूल पर ईमान ले आए सबसे पहले, हम उनके रिश्तेदार हैं, हमने सबसे पहले जमीन के ऊपर सजदा किया। अच्छा, आपने किया? जरा मेयार पे तवज्जो करिएगा। हम रिश्तेदार हैं, हम भाई साहब खानदान तो बड़ा लंबा होता है ना, करीब से करीब। तुम रिश्तेदार हो तो करीबी कौन है? तवज्जो करने की जरूरत है। अगर रिश्तेदार ही मिलाक है, भाई अगर कुरैश मिलाक है तो अली इब्ने अबी तालिब भी हैं, अगर रिश्तेदारी मिलाक है तो भी अली इब्ने अबी तालिब हैं, सबसे करीबी रिश्तेदार। उन्होंने कितनी दलीलें पेश की? कितनी दलीलें? कहा कि हम रसूल के रिश्तेदार हैं, पहली दलील, हम पहले ईमान ले आए हैं। दूसरी, अच्छा तारीख देखिए ना, कब ये ईमान लेकर आए हैं? सबसे पहले ईमान लाने वालों में तो नहीं है। पहले तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तायीद की है, सबसे पहले खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है, उसके बाद जनाब सैयद हैं, इनके बाद कहीं कोई और आता है। अच्छा, तो का लिहाजा हाकिम क्या होना चाहिए? मुहाजिरीन से होना चाहिए। हम रसूल खुदा के रिश्तेदार हैं, हमारा हक बनता है कि हम में से मुहाजिर हो। बस अंसार से हुबाब इब्ने मुंजिर खड़े हुए और हुबाब इब्ने मुंजिर ने खड़े होकर अंसार से कहा कि देखो मुत्तहिद रहो, हुकूमत हाथ से जाने न देना, इसलिए कि हुकूमत तुम्हारा हक है,
تم نے اسلام کی راہ میں تلواریں چلائی ہیں، رسول کے دشمنوں سے لڑے ہو، لہذا حکومت کس کا حق ہے؟ حکومت کس کا حق ہے؟ حکومت انصار کا حق ہے۔ ہرگز تم اپنے پاس سے جانے نہ دینا، اور اگر یہ قبول نہ کریں تو ان سے کہہ دینا کہ ایک اپنا حاکم بنا لو، ہم اپنا حاکم بنا لیں گے۔ حباب ابن منذر نے جب یہ بات کہی کہ ہم اپنا حاکم بنا لیں گے، تم اپنا حاکم، تو دوسرے خلیفہ بولے، کہا مگر ایک غلاف میں دو تلوار ہوگی؟ کہا ایک تلوار میں، ایک غلاف میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی۔ تم اگر اپنا حاکم بناؤ گے تو تمہارے حکومت کو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ عرب تو صرف اور صرف قریش کی حکومت کو قبول کرے گا، اور ہم کیا ہیں؟ ہم قریش سے ہیں۔ تم اگر حاکم بھی بن جاؤ گے تو تمہاری بات کو عرب قبول ہی نہیں کرے گا۔ پھر حباب ابن منذر کھڑے ہوئے۔ حباب ابن منذر نے کہا کہ اس شخص کی بات کو نہ ماننا، اس کی بات کو ہرگز نہ ماننا، تم اپنے اتحاد کو نہ چھوڑنا، اگر تم لڑ بیٹھے، انصار سے کہا حباب ابن منذر نے، تو حکومت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اور دیکھو میری مثال اس لکڑی کی طرح ہے جس لکڑی سے اونٹ اپنی پشت کو کھجلاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی حباب نے کہا میری مثال اس لکڑی کی طرح ہے جس لکڑی سے اونٹ اپنی پشت کو کھجلاتا ہے۔ اس کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں رائے اور نظر دینے میں بہت مضبوط انسان ہوں، لوگوں کو رائے لینا ہوتی ہے، جب اونٹ کو پیٹھ کھجلانا ہوتی ہے تو وہ لکڑی کا سہارا لے کے پیٹھ کھجلاتا ہے۔ میری مثال اس لکڑی جیسی ہے، یعنی میری رائے مستحکم ہے، میں عمیق باتیں کر رہا ہوں، میں مضبوط باتیں کر رہا ہوں، میری بات کو سنو، اس عمر کی بات کو نہ سننا وگرنہ حکومت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اچھا، تو دوسرے خلیفہ نے کہا پھر تم تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ کہا تم بھی نہیں بچو گے۔ کہا اگر میں قتل کیا جاؤں گا تو تم بھی نہیں بچو گے، تم بھی قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو ابھی تک کس نے تقریر کی؟ پہلے خلیفہ نے تقریر کی، ان کا جواب حباب ابن منذر نے دیا، پھر دوسرے اٹھے، پھر ان کا بھی جواب حباب ابن منذر نے۔ ابو عبیدہ کو کیوں لائے تھے؟ کہاں کام آئیں گے؟ اب ابو عبیدہ ابن جراح اٹھے، انہوں نے کہا اے انصار، تم نے رسول خدا کی مدد کے دشمنوں سے لڑے ہو اور دین کو پھیلایا ہے، کیوں اختلاف کر کے اپنی زحمتوں کو برباد کر رہے ہو؟ بہت توجہ کریے گا، کیسی سازشیں رچی، کہا کہ تم اختلاف کر کے کیوں اپنے سارے کارنامے کو برباد کر رہے؟ تم نے خدا کے لیے لڑے تھے، تم انصار تھے، تم رسول خدا کی مدد کیے تھے، اب نبی کی وفات کے بعد آخر لڑ کے اپنی زحمتوں کو کیوں برباد کر رہے؟ اچھا، انصار کو سمجھا رہے ہو، ان کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہو؟ وہ پہلے خلیفہ کو کیوں نہیں سمجھایا؟ کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ مہاجر ہیں، دوسرے کو سمجھا دیتے، وہ ان کی طرف سے آئے تھے نا، بہت توجہ کریے گا بھائی، اگر اختلاف انصار کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اختلاف ان کی بھی وجہ سے تو ہو رہا ہے، تم بھی تو غدیر میں تھے۔ کہا کہ کیوں؟ اتنے میں بشیر بن سعد، خزرج کا ایک انسان، اس کو سعد بن عبادہ سے دشمنی تھی۔ کس سے دشمنی تھی؟ جبکہ خود خزرج کا آدمی تھا۔ یہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ابو عبیدہ کی بات صحیح ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر کیا کہا کہ ابو عبیدہ کی بات صحیح ہے، ارے ہم خدا کی خاطر ہم نے رسول خدا کی مدد کی تھی، اب کیوں مال دنیا کی خاطر لڑ رہے ہیں؟ اچھا، بشیر بن سعد نے، یہ کہ خزرج کا تھا، صرف اور صرف سعد بن عبادہ کی مخالفت میں یہ باتیں کی۔ جب یہ اتنی بات کس نے کی؟ بشیر بن سعد نے کہی کہ بھائی ہم اس لیے نہیں، تو پھر یہاں کے اوپر حضرت ابو بکر اٹھے۔ جب بشیر کس کے موافق ہو گیا؟ کس کے موافق ہو گیا؟ مہاجر کے موافق ہوا نا۔ آپ کو پتا ہے اسی بات کی بنیاد پر تینوں خلفاء کی طرف سے بشیر بن سعد کو
پیسے زیادہ ملا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حاکم بنانے میں اس نے مدد کر دی. حضرت کا انسان تھا, حاکم بنانے میں مدد کر دی. ابو بکر اٹھے پہلے خلیفہ, معاف کریے گا تاریخ پڑھ رہا ہوں, کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں, کوئی بھی کسی کے اوپر کسی طرح کا طنز نہیں ہے, تبری سے باتوں کو نقل کر رہا ہوں. پہلے خلیفہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول خدا قریش سے ہیں. کس سے ہیں؟ قریش سے ہیں. تو ان کے ہی قبیلے کا انسان حاکم بننا چاہیے. بہت توجہ کریے گا باتوں کے اوپر بھی. رسول خدا قریش سے, ان کے ہی قبیلے کا انسان حاکم بننا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ رسول کے قبیلے کا جو انسان حاکم بنے اس سے لڑوں. دیکھو تم بھی خدا سے ڈرو اور رسول کے رشتہ داروں سے دشمنی نہ کرو. رشتہ دار کون کون؟ یہی لوگ اپنے کو رسول پاک کا رشتہ دار بتا رہے ہیں. کہا رسول خدا کے رشتہ داروں سے دشمنی نہ کرو. پھر پہلے خلیفہ نے کہا کہ وہی دونوں سامنے تھے, پہلے خلیفہ نے سارے مجمع سے کہا کہ یہ عمر ہیں اور یہ ابو عبیدہ ہیں, یہ رسول خدا کے رشتہ دار ہیں, یہ قریش ہیں, ان دو میں سے جسے چاہو حاکم بنا لو. ان دو میں سے جسے چاہو کیا بنا لو؟ حاکم بنا لو. تو یہ دونوں بلا ساختہ بولے آپ یار غار ہیں. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ غار ثور میں نبی کے ساتھ رہیں. آپ اچھا یار غار, یار غار, بہت توجہ کریے گا, آپ یار غار ہیں. آپ حکومت کو لیجئے گا, آپ حکومت کے حقدار ہیں, آپ یار غار. جب انہوں نے کہا کہ آپ یار غار ہیں, آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ حاکم بنے, تو اب یہ چوتھا انسان اٹھا وہاں پہ, عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف اٹھ کے انصار سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا اسلام میں بہت مقام ہے, مگر تمہارے درمیان تم میں کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو حضرت ابو بکر کے برابر. اچھا, عبد الرحمن ابن عوف اٹھ کے کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی انسان انصار کا ان کے برابر نہیں. جب یہ بات کہی عبد الرحمن ابن عوف نے بس ایک مرتبہ منذر بن ابی الارقم یہاں کھڑے ہوئے. منذر ابن ابی الارقم کہا ٹھیک ہے حضرت ابو بکر کا بہت بڑا مقام ہے, پر اسی قبیلے قریش میں اللہ اللہ جانے قربان ہو جائیں, حق ایسے ہی بولتا ہے, چڑھ کے بولتا ہے اور ہمیشہ بولے گا. کہا ٹھیک ہے مانتا ہوں کہ ان کا مقام ہے, ٹھیک ہے یار غار, مگر قریش میں ایک ایسا شخص ہے, اگر وہ آ گیا ہوتا, اللہ اللہ, ایک ایسا شخص ہے اگر وہ آ گیا ہوتا نا تو اس کو قبول کرنے میں کوئی اختلاف نہ کرتا. اچھا, کوئی اختلاف نہ کرتا ایک بھی. وہ کون تھا؟ وہ ہمارے اور آپ کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. وہ کوئی اور نہ تھا, وہ ہمارے امام تھے. اچھا, جب یہ بات کہی تو ان لوگوں نے اپنے کو رسول کا رشتہ دار بنا کے انصار کو تو ایک طرف کر دیا, پر اب امام علی علیہ السلام کو کیسے ہٹا سکتے تھے؟ جب منذر نے کہا ایک انسان ایسا ہے اگر وہ آ جائے تو ایک انسان بھی اختلاف نہ کرے گا. بس انصار کا ایک گروہ کہنے لگا, اسی سقیفہ میں انصار کا ایک گروہ کہنے لگا ہم صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی بیعت کریں گے. صرف اور صرف, ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ہم صرف اور صرف انصار میں سے سب کہنے لگے ہم صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی بیعت کریں گے. یہاں کے اوپر سازش کو ذرا سا دیکھیے گا, چاروں طرف سے ایسی آواز آنے لگی جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اور ہر طرف سے یہ کہا جا رہا تھا صرف اور صرف علی کی بیعت کریں گے. تو دوسرے نے کہا کہ اگر بنی ہاشم سے آ گیا کوئی تو پھر ہماری پلاننگ, ہماری سازش فیل ہو جائے گی, لہذا اس مسئلے کو ایسے ہی نہ چھوڑنا ہوگا. ایک مرتبہ حضرت عمر کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ حضرت عمر کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ اب تو اختلاف ہو جائے گا, اور اختلاف کی وجہ سے
وحدت اور اتحاد ختم ہو جائے گا. اچھا یہاں ختم ہو جا رہا ہے اور آپ جمع ہیں بھائی یہ کیا کس چیز کا اتحاد تھا؟ کہا اب اختلاف ہو جائے گا، امت کا شیرازہ بکھر جائے گا. انہوں کا میں نے دیکھا کہ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اگر سقیفہ میں نتیجہ نہ نکلا تو پھر حکومت تو علی مرتضیٰ کو مل کے رہے گی اور پھر ہم حکومت سے دور ہو جائیں گے، ہمیں قبول نہ کیا جائے گا. بس یہ کہتے ہیں کہ میں نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ابو بکر سے کہا کہ اپنا ہاتھ دیجئے بیعت کرتا ہوں. اپنا ہاتھ دیجئے. کس لیے یہ بات کہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ علی مرتضیٰ کی طرف چلے جائیں. اپنا ہاتھ دیجئے میں بیعت کرتا ہوں. اچھا بیعت کے ساتھ ساتھ یہ جو خزرج کے بشیر بن سعید تھے اس نے بھی ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اچھا تو خزرج والوں نے بھی بیعت کر لی. ادھر اوس نے دیکھا کہ اگر سعد آ گیا تو یہ ہمیشہ ہم پر فخر کریں گے کہ ہم خزرج والوں کو حکومت مل گئی. لہٰذا انہوں نے اوس نے خزرج کی دشمنی میں، بشیر بن سعد نے سعد ابن عبادہ کی دشمنی نے سب نے مل کے پہلے خلیفہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی. سارے لوگوں نے بیعت کر لی. اب جب بیعت ہو گئی تو حضرت عمر نے اپنی کمر کس لی اور جب سقیفہ سے لے جانے لگے تو یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، انہوں نے لوگوں کو بلند آواز سے کہے توجہ 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 توجہ. لوگوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی. توجہ توجہ، سب کو بیعت کرنا ہوگا. راستے میں جو نظر آتا تھا اس کو پکڑ کے اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے. اچھا یہ کس دن ہوئی ہے؟ یہ کس دن؟ جس دن نبی گرامی کی وفات ہوئی ہے. کس دن ہوئی ہے؟ 28 صفر منڈے کا دن تھا، دوشنبے کا دن تھا. اس دن یہ بات ہوئی. ایک بات یہاں تک واضح ہو گئی. اچھا پھر عمومی بیعت کب لی گئی؟ عمومی طور پہ ہر انسان آ کے بیعت کرے. آپ کو پتا ہے اس وقت مسجد النبی دارالحکومت ہے. جب اللہ کے نبی تھے وہ جو زمانہ تھا نا، مسجد النبی کی کیا کیا حیثیت تھی. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا. اس دن مسجد النبی کی حیثیت یہ تھی کہ مسجد النبی دارالحکومہ ہے. اگر کسی جنگ کا پرچم بھی صحیح کیا جاتا تھا تو مسجد النبی سے، کبھی بھی لشکر فوج کہیں بھیجی جاتی تھی تو مسجد النبی سے، کسی بھی جگہ کے خاص سیاسی مہمان بھی آتے تھے تو نبی گرامی کی ملاقات کہاں کے اوپر ہوتی تھی؟ مسجد النبی میں ہوتی تھی. مسلمانوں کے مسئلے کو حل کہاں کیا جاتا تھا؟ مسجد النبی میں حل کیا جاتا تھا. تو یہ سب لوگ مل کے ان کو لے گئے مسجد النبی میں، اور مسجد النبی میں لے جا کر تاریخ نے لکھا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے، جس میں کہنے والے دوسرے خلیفہ تھے، جو پہلے خلیفہ سے کہہ رہے تھے ممبر پہ جا کے بیٹھیے. کس لیے؟ تاکہ مکمل طریقے سے آپ کا خلیفہ ہونا ثابت ہو جائے. مسجد النبی میں جا کے رسول پاک کے ممبر پہ بیٹھ گئے تو یعنی ان کی خلافت ثابت ہو چکی، سب نے انہیں تسلیم کر لیا. اچھا اب یہ سب کے سب تاریخ نے لکھا ہے. پر مسجد النبی میں نبی کی وفات کے دوسرے دن لایا گیا، یعنی دوشنبے کو وفات، دوشنبے کے دن سقیفہ میں یہ بیعت ہوئی خصوصی، اور ٹیوزڈے کو منگل کے دن ان کو کہتے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے دلہے کو گھیرا بنا کے انسان لے کے چلتا ہے نا، ایسے انہیں لے کے آیا گیا. اور لانے کے بعد مسجد النبی میں ممبر پہ بیٹھایا گیا. ممبر پہ جب وہ بیٹھے تو سب سے پہلے خلیفہ سے پہلے دوسرے خلیفہ نے تقریر کی. دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے تقریر کی. تقریر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تقریر کا خلاصہ، یہ تاریخ کی حقیقت ہے.
इसे बताना इसलिए जरूरी समझता हूं ताकि इंसान के लिए बात वाज़ेह हो जाए। दो दो चार की तरह बातें हैं। हुआ क्या है तारीख में, हुआ क्या है, हर साहिब ईमान को जानना जरूरी है। और मैं एक बात ताकीद के साथ कह सकता हूं कि अपने खुद भी जानिए, अपने बच्चों को भी बताइए, और एक मर्तबा हो सके तो दोबारा तकरीर जरूर सुनिए। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद, और हो सके तो जरूर सुनिए, न ये कि मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि जानना जरूरी है बातों का। फिर आप दिफा कर सकेंगे मजहब का, फिर आप दिफा कर सकेंगे दीन का। पहले तकरीर दूसरे साहब ने की, कहा देखो अल्लाह की मदद, ऐ लोगो अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल हुई। उसने यारे गार जो तुम में सबसे बेहतरीन है उनको तुम्हारे लिए हाकिम बनाया है, लिहाजा सब के सब उठो, इनके हाथों पे बैअत करो। सब के सब उठो और इनके हाथों के ऊपर बैअत करो। मजमे ने बैअत किया, मजमे ने बैअत किया। उसके बाद जब खलीफा ये हुए तो इन्होंने तकरीर की। हजरत अबू बकर ने तकरीर में कहा कि वल्ली तो वलस्तो बिखैरिकुम। अच्छा, ये खुद इनके अल्फाज है, मुझे हाकिम तो बना दिया गया है मगर मैं तुमसे अच्छा नहीं। हाँ अच्छा, मुझे हाकिम बना दिया गया है पर मैं तुमसे अच्छा नहीं। देखो देखो, अगर मेरे रफ्तार और किरदार सही रहे तो ठीक है, वगरना अगर रास्ते से भटक जाऊं तो मुझे रहनुमाई कर देना। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब गौर करें ना, अगर ऐसा रहा तो ये हुआ, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ तो क्या मौलाना कुछ लोग थे जिन्होंने मुखालिफत की या नहीं की, या सारे के सारे तस्लीम हो गए, सारे के सारे, या नहीं कुछ लोग थे। तारीख में आपको पता है ये जो साद बिन इबादा हैं, साद बिन इबादा, भाई ये तो खुद दावेदार थे ना, साद बिन इबादा खुद दावेदार थे, तो इन्होंने तो बैअत की नहीं, पर इनका हशर क्या हुआ ये भी तारीख से पूछिए। इनका मर्डर कराया गया, साद बिन इबादा को मर्डर कराया गया। आप जाके देखें तारीख से ना। और फिर ये बताया गया, इस तरह से छुपाया गया कि जिन ने इनको कत्ल कर दिया है। किसने? जिन्हों ने इन्हें क्या किया है, साद बिन इबादा को जिन्हों ने कत्ल कर दिया है, वगरना ये इनकार करके शाम गए और इनका मर्डर कराया गया। क्यों मर्डर कराया भाई, क्यों मर्डर कराया? अगर कोई बैअत नहीं करेगा तो उससे उसके हयात को छीन लिया जाएगा। बहुत तवज्जो करने की जरूरत है। तो क्या कुछ लोग थे या नहीं थे? ये तो ये हुआ। दूसरा काम, हुकूमत को मजबूत करने के लिए क्या किया गया? रसूल खुदा के चचा थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। ये कौन थे भाई साहब? रसूल खुदा के चचा थे। अच्छा, ये रसूल खुदा के चचा सुतून थे ना, इनको खरीदने की कोशिश की गई। अच्छा, इन्हें खरीद लो, इन्हें खरीद लो, अली शिकस्त खाएंगे। वो कैसे? तो क्या कुछ लोगों ने एतराज किया? जी हाँ, एतराज किया। कौन कौन था एतराज करने वाला? अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अली मुर्तजा के साथ, फजल इब्ने अब्बास अली मुर्तजा के साथ, जुबैर बिन अवाम अली मुर्तजा के साथ, खालिद बिन सईद अली मुर्तजा के साथ, मिक़दाद अली मुर्तजा के साथ, सलमान अली मुर्तजा के साथ, अबू ज़र अली मुर्तजा के साथ, अम्मार यासिर अली मुर्तजा के साथ, बर्रा बिन आसिब अली मुर्तजा के साथ, उबई बिन काब अली मुर्तजा के साथ। अमा ये जाके अली मुर्तजा शहजादी के घर में ये बैठे होते थे, ये बैठे होते थे। इसीलिए तो शहजादी का घर क्यों जलाया गया? इन सब को निकालो, ये आके जबरदस्ती बैअत करें, जबरदस्ती बैअत करें। आपको पता है, दुनिया जानती है भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी बैअत का मुतालिबा था। अरे दुनिया ने बैअत कर ली थी, हुकूमत करते, आखिर एक हुसैन की बैअत के क्यों मोहताज हो? समझ रहे हैं ना? आखिर एक हुसैन की बैअत के क्यों मोहताज हो? अगर सबने बैअत कर लिया था तो काहे अली की बैअत के तुम मोहताज हो? काहे अली की बैअत के तुम मोहताज हो? वाज़ेह है ना बात?
بات واضح ہے عزیزان محترم، مگر ادھر قرآن کا اعلان ہے کہ اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو زمین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ، حق کس کی پیروی کر لے؟ حق اگر باطل کی پیروی کر لے تو کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اچھا، تو اتنے لوگ تو کہ ہم نہ قبول کریں گے، ہم قبول نہ کریں گے، تو پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی۔ کن لوگوں نے؟ پہلے خلیفہ نے، جس میں سے دوسرے خلیفہ شامل ہیں، ابو عبیدہ شامل ہیں اور مغیرہ، 4 لوگوں کی کمیٹی بنی ابو بکر کے ساتھ ساتھ۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور کون؟ ابو عبیدہ اور مغیرہ، 4 لوگوں کی کمیٹی بنی۔ اور یہ کمیٹی جب بنی تو پہلے خلیفہ نے اس کمیٹی میں ایک بات رکھی کہ یہ بتاؤ کیا کیا جائے کہ جو لوگ ابھی تک بیعت نہیں کر سکے وہ ان کو لایا جائے اور بیعت کریں۔ تو کہنے والے نے کہا، تاریخ نے لکھا ہے، کسی اور نے نہیں مشورہ دیا، مغیرہ نے مشورہ دیا۔ مغیرہ نے کہا کہ عباس ابن عبد المطلب کو خرید لو۔ کسے خریدا جائے؟ عباس ابن عبد المطلب کو۔ اگر عباس تمہارے ساتھ آ جائیں گے تو علی شکست کھائیں گے، اگر عباس ابن عبد المطلب تمہارے ساتھ آ جائیں تو پھر یہ علی کے خلاف ایک دلیل بنے گی کہ عباس ان کے ساتھ ہیں۔ تو علی کے خلاف اگر دلیل بنانا ہے، علی کو اگر شکست دینا ہے تو کس کو بلاؤ؟ کہ عباس کو خریدو۔ بولا نہیں، عباس کو کہا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہا عباس ابن عبد المطلب کے گھر چلے۔ اچھا، تو منڈے کو نبی کی وفات، ٹیوزڈے کو مسجد میں یہ آئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اسی وفات کے دوسرے دن، ابھی دوسرا ہی دن تھا، اسی دن رات کے وقت یہ چاروں کے چاروں عباس کے گھر آ گئے۔ کس کے گھر؟ عباس ابن عبد المطلب کے گھر آ گئے۔ جب عباس ابن عبد المطلب کے گھر آ گئے تو سب سے پہلے خلیفہ بھی آئے، دوسرے خلیفہ بھی آئے، ابو عبیدہ بھی آئے، اور کون آیا؟ مغیرہ بھی آیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے ایک تقریر کی، بہت غور سے سنیے گا، اور پھر حضرت عباس ابن عبد المطلب کے جوابات بھی سنیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے محمد مصطفیٰ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، اور یہ اللہ کا احسان ہے امت کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا احسان ہے، وہ لوگوں کے درمیان رہے اور چلے بھی گئے۔ لیکن انہوں نے اپنے بعد، اب ذرا غور تو کریے گا، انہوں نے اپنے بعد کسی کو معین نہیں کیا اور یہ امر لوگوں پہ چھوڑ دیا، یہ ذمہ داری لوگوں کے حوالے کرتی، وہ جسے چاہیں اپنا حاکم بنا لیں، اور لوگوں نے مجھے اپنا حاکم بنا لیا ہے، سارے لوگوں نے مجھے اپنا حاکم بنا لیا ہے۔ ایک اتنی بات کہی، اور دوسری بات یہ کہی کہ دیکھیے آپ بھی سارے لوگوں کے ساتھ آ جائیے، جس طریقے سے سارے لوگوں نے میری بیعت کر رہی ہے، آپ بھی آ جائیے۔ آپ کو ان لوگ نے پناہ گاہ بنا رکھا ہے، اسی لیے یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر آپ آ گئے تو یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہو جائیں گے، اور اگر آپ نہیں آتے ہیں تو ان کو مخالفت سے منع کریے، ان کو مخالفت سے منع کریے۔ اتنی بات کہی، اور اس کے بعد کہتے ہیں پہلے خلیفہ کی، دیکھیے تاریخ یعقوبی سے نقل کر رہا ہوں اس باتوں کو، دیکھیے حکومت سے آپ کا خصوصی حصہ رہے گا، خصوصی وظیفہ ملے گا، اور صرف آپ تک محدود نہیں رہے گا، صرف آپ تک محدود نہ رہے گا، آپ کے بعد آپ کی اولاد کو بھی پہنچتا رہے گا، آپ کے اولاد، آپ کے پوتے پر پوتے کو پہنچتا رہے گا، صرف اور صرف آپ تک محدود نہ رہے گا۔ اتنی بات تو انہوں نے کہی۔ جب پہلے خلیفہ کی بات ختم ہو گئی تو دوسرے خلیفہ نے کہا کہ عباس یہ مت سمجھنا کہ ہم اب انہوں دھمکانے لگے، حضرت عباس کو دھمکی دی، کہا یہ مت سمجھ لینا کہ ہم تمہارے محتاج ہیں اس لیے تمہارے دروازے پر آئیں، ہم محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، محتاج ہونے کی بنیاد پہ تمہارے دروازے پہ نہیں آئے، ہم تو اس لیے آئے کہ سب نے بیعت کر لی ہے، تو تم مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ تم بھی سب کے ساتھ ہو جاؤ،
تم بھی سب کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر مخالفت کرو گے تو تم کو بھی نقصان پہنچے گا، ان کو بھی نقصان پہنچے گا، تم کو بھی نقصان، اور تمہارے جتنے ساتھ ہیں ان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ جب ان دونوں کی بات ختم ہو گئی، بہت توجہ کریے گا، تو اب حضرت عباس کی نوبت آئی۔ آپ نے بھی تقریر کی، آپ نے تقریر کرنے کے بعد انہی کی بات، پہلے خلیفہ کی بات دہرائی، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے خلیفہ کی بات کیا دہرائی؟ کہا کہ کبھی کبھی مناظرہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا عقیدہ ہے، سامنے والے کا جو عقیدہ ہے، اسی عقیدے کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے، ولو یہ کہ وہ میرا عقیدہ نہ ہو، پر اس کو زیر کرنے کے لیے اسی کے عقیدے کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اچھی بات ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، یہ اللہ کا احسان تھا امت پہ، نبی آئے اور چلے بھی گئے، اور تم کہتے ہو کہ اپنے بات کسی کو معین نہیں کیا، یہ امر کس کے حوالے کر دیا؟ امت کے حوالے۔ تم کہتے ہو تو کیا یہ بتاؤ، کیا حق کو چننے کے لیے چھوڑا ہے؟ اگر امت کے ہی حوالے کیا، اگر کہ ایسا نہیں کیا اللہ کے نبی نے، لیکن اگر امت کے حوالے کیا ہے تو کیا امت حق کو چنے گی یا حق کو چھوڑ کے کسی ایرو غیرو کو چن لے گی؟ کسے چنے گی؟ حق کو چنے گی، حق کے نمائندے کو، یا کسی اور کو چن لے گی؟ اتنی بات کہی۔ اتنی بات کہنے کے بعد یہ کہا کہ یہ بتاؤ تم کس بنیاد پہ نبی کے جانشین بنے؟ کس بنیاد پہ؟ کیا تم اس بنیاد پہ بنے کہ نبی کے نام پہ؟ بہت توجہ کریے گا، یعنی تم نبی کے رشتہ دار ہو، تم نے تو یہی کہا تھا تم نبی کے رشتہ دار ہو، اس لیے تو ایک بڑی مثال قائم کی، کہا پتہ ہے نبی ایک درخت کا نام ہے، نبی ایک درخت، مثال کے طور پر اس صحن میں ایک درخت ہو اور درخت کی شاخیں ہوں اور میرا گھر بغل میں ہو، تو کہا کہ نبی ایک درخت کا نام ہے، درخت کی شاخیں ہم ہیں۔ درخت کی شاخیں کون ہیں بھئی؟ یہ بھی عباس بھی بنی ہاشم ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ بنی ہاشم ہے، رسول خدا بھی بنی ہاشم ہے، امام علی علیہ السلام بھی کہا رسول خدا درخت، اس درخت کی شاخ ہم، اور تمہاری مثال یہ ہے کہ تم درخت کے پڑوسی ہو، درخت کی شاخ نہیں ہو، تم درخت کے پڑوسی ہو، درخت کی شاخ نہیں ہو۔ اگر تم نے حکومت رشتہ داری کی بنیاد پہ لی ہے تو یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ اللہ، کیوں؟ ہم شجرہ نبوت کی شاخ ہیں، تم پڑوسی ہو۔ اللہ اللہ، کتنی عظیم بات کہی۔ بس پہلی بات، رشتہ داری کی بنیاد پہ تم جانشین نہیں ہو سکتے۔ اچھا، تم نے کہا کہ ہم رسول پر ایمان لے آئے، بہت توجہ کریے گا، ہم پہلے ایمان لے آئے۔ اللہ اللہ، اس بنیاد کے اوپر بھی تم حاکم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تم ہی صرف ایمان نہیں لے آئے، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، بلکہ میں یوں کہوں ہم سب سے پہلے اللہ کے نبی پہ ایمان لے آئے، بس ایمان کی بات کرتے ہو تب بھی تم نہیں۔ اچھا، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ لوگوں نے بیعت کی تب بھی غلط ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ لوگوں نے بیعت کی تب بھی غلط ہے۔ ہم نے کہاں بیعت کی ہے؟ اللہ اللہ، بھئی ہم بھی تو صاحب ایمان ہیں، ہم اتنے لوگ ہیں، ہم نے۔ اچھا بھائی صاحب، آئے کیوں تھے؟ بیعت لینے کے لیے۔ اگر سب نے بیعت کر لی ہوتی تو آئے کیوں تھے؟ بھئی حضرت ابو بکر کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب نے بیعت نہیں کی تھے، ہے نا، وگرنہ بیعت لینے کے لیے آنے کا مطلب کیا ہوتا؟ کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ بیعت کے ذریعے سے ہماری حکومت ثابت ہوئی تب بھی یہ بات غلط۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بیعت نہیں کی، ہم نے بیعت نہیں کی ہے، بس تمہاری حکومت ثابت نہیں۔ رہی بات جو تم نے وظیفہ دینے کی بات کی، کہ یہ جو تم نے حکومت سے پیسے دینے کی بات کی، یہ بتاؤ یہ مومنین کا مال دو گے
یا اپنا مال دو گے یا ہمارا مال دو گے؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو وظیفے کی بات کی ہے یہ کس کا پیسہ؟ آپ یہ بتائیے کیا میں لوگوں کا پیسہ کسی کو دے سکتا ہوں؟ جی نہیں دے سکتا ہوں. بس پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ یہ جو تم نے وظیفہ دینے کی، سہم اور حصہ دینے کی بات کی، یہ کس کا پیسہ دو گے؟ مومنین کا، اپنا یا ہمارا؟ کیا بات کہی ہے؟ کہا اگر مومنین کا دو گے تو تمہیں حق نہیں ہے دینے کا، اس لیے کہ دوسروں کے مال میں تصرف کا حق نہیں بنتا ہے کسی دوسرے کو. اگر دوسروں کا ہے تو تم دے نہیں سکتے، اور اگر تم کہتے ہو ہم اپنا دیں گے تو ہم کو اس پیسے کی ضرورت نہیں. اللہ اللہ، اگر دوسروں کا دینے کو کہہ رہے ہو تو تم دے نہیں سکتے، اور اگر اپنا دینے کی بات کہتے ہو تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اور اگر ہمارا دینے کی بات کہتے ہو تو پورا دو. اللہ اللہ، پورا دو بھائی، ہٹو تم یہاں سے، یہ کہنا چاہ رہے. اگر ہمارا حق دینا چاہتے ہو نا تو ہم تھوڑے پہ راضی نہیں ہوں گے، ہمیں پورا دینا ہوگا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. فبہت الذی کفر، فبہت الذی. آپ کو پتا ہے جب بھی حق و باطل کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے نا تو باطل ایسے ہی مبہوت ہو جاتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود میں مناظرہ ہوا تو آپ کو پتا ہے مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو مردے کو زندگی عطا کرتا ہے، زندے کو موت دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے. تو نمرود کہتا ہے میں بھی زندہ کو مردہ کرتا ہوں اور میں بھی مردے کو جلا دیتا ہوں. اچھا. اور اس نے بھی ایک مغالطہ کیا. ایک ایسے انسان کو جس کو قتل کرنا واجب تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھیے مردے کو جلا دیا. اور ایک زندہ انسان کو قتل کر دیا، کہا میں نے بھی زندے کو میں بھی مارتا ہوں اور مردے کو میں بھی جلا دیتا ہوں. کہا اچھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا. کہا اچھا اگر تم ایسا کرتے ہو میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبو دیتا ہے، اگر واقعاً تم رب ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبا دو. فبہت الذی کفر. جیسے ہی یہ کہا پس کافر مبہوت ہو گیا. بعین ہی اسی ابراہیمی مناظرہ تھا خلفائے وقت سے. اگر مال مومنین کا ہے دینے کا حق نہیں، اگر مال تمہارا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اور اگر ہمارا ہے تو ہمیں پورا چاہیے. ہمیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں پہچانو میں فاطمہ ہوں. میرے بابا محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ میرے بابا کے بھائی ہیں. اللہ اللہ، میرے بابا کے بھائی ہیں. آپ کو پتا ہے امام نبی بھی نہیں بنا سکتا مذہب تشیع میں، خدا کی طرف سے امام معین ہوتا ہے، نبی صرف پہچنواتا ہے. اللہ اللہ، نبی امام کو پہچنواتا ہے، نبی بھی امام نہیں بناتا. بناتا کون ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، میں امام بنانے والا ہوں. پھر نبی کیا کرتا ہے؟ نبی پہچنواتا ہے. اچھا دیکھا آپ نے شہزادی دو عالم جانور پہ اونٹ پہ سوار ہو کے حسن و حسین کو اپنے ساتھ لے کے انہی انصار کے دروازوں پہ جاتی تھیں. انصار کے دروازوں پہ گئیں اور کہا کہ تم نے علی مرتضیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا، تم نے علی مرتضیٰ کو کیوں تنہا چھوڑ دیا؟ تو انصار کہتے تھے کہ اے کاش یہ امر ثابت ہونے سے پہلے آپ آئی ہوتی. تو امام علی علیہ السلام کہتے تھے کیا رسول خدا کا جنازہ چھوڑ دیتا؟ کیا میں رسول خدا کا جنازہ چھوڑ دیتا؟ کل کی گفتگو ہوگی فاطمہ مغصوبہ ہیں. کل کی گفتگو نہایت ہی اہم ہے. ساری گفتگو مقدمہ ہے کل کی گفتگو کا، اور وہ یہ کہ کیا کیا تھا رسول خدا کا، کیا کیا رسول خدا کا تھا.
جو کچھ رسول خدا کا تھا. اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو مستقل گفتگو ہے احراق بیت فاطمہ کے. فاطمہ کے گھر کے جلانے کا کیا مسئلہ تھا اسے بھی شفاف کرنے کی ضرورت. پر کل کی گفتگو یہ ہوگی کہ میرے نبی کا کیا کیا تھا. جو کچھ میرے نبی کا تھا وہ شہزادی کا تھا. اور حکومت وقت سے شہزادی کا اختلاف کیا تھا, اصلی اختلاف کیا تھا. کیا صرف ایک فدق کا مسئلہ تھا یا نہیں, اور بھی چیزیں تھیں, اور بھی چیزیں تھیں. اگر اور بھی چیزیں تھیں تو وہ کیا کیا تھی. کیا نبی کا صرف ایک فدق تھا یا نہیں, اور بھی چیزیں تھیں. بس عزیزان محترم, آج کی گفتگو کو ختم کر دیا اور صرف اتنی بات مصائب کے لیے پڑھنا چاہوں گا. اسے کتاب سلیم بن قیس ہلالی سے پڑھ رہا ہوں. کتاب سلیم بن قیس ہلالی نے لکھا ہے کہ جب ان کی حکومت مستحکم ہو گئی تو پہلے خلیفہ نے ایک انسان کو بھیجا اور کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ. تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ علی قرآن جمع کر رہے ہیں, علی نہیں آ سکتے. پھر دوبارہ بلایا. جب دوبارہ بلایا گیا تو وہی جو میں نے کل عرض کیا, تیسرے دن قرآن, جمعے کے دن قرآن لے کے گئے. پھر امام علی واپس آ گئے. تیسری مرتبہ پھر بیعت کے لیے بلایا گیا. جب بیعت کے لیے بلایا گیا تو امام نے آنے سے انکار کیا. آنے سے انکار کیا جب امام نے, تو پہلے خلیفہ نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا کیا جائے کہ علی کو لے آیا جائے, علی کو گرفتار کر کے کیسے لایا جائے, کیا کیا جائے. تو دوسرے خلیفہ نے کہا کہ کسی بے رحم انسان کا انتخاب کرو, کسی بے رحم انسان کا انتخاب کرو. کہا وہ بے رحم انسان کون ہے؟ کہا کنفس ہے. انہی کا رشتہ دار تھا دوسرے خلیفہ کا. کہا کنفس کا. کہا اچھی بات ہے. کنفس کو بلایا اور ان دونوں لوگوں نے کہا کہ تم کنفس کے ساتھ کچھ لوگ گئے. کہا علی و فاطمہ کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے علی کو لے کر آؤ کہ علی بیعت کرے. تو کنفس آیا کچھ لوگوں کے ساتھ اور امام کے دروازے پہ آ کے جب اس نے آواز دی تو اس مرتبہ امام علی علیہ السلام پشت در آئے اور آنے کے بعد کہا کہ واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ. یہ سب کے سب واپس آ گئے. جب واپس آ گئے تو دوسرے خلیفہ نے کہا کہ واپس کیوں آ گئے؟ کہا علی نے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. یہ تاریخ سلیم بن قیس ہلالی نے لکھا, جو کل کہا کہ مذہب اہل بیت کی اساس اور بنیاد ہے. کہا بھائی واپس کیوں آ گئے؟ کہا علی نے اجازت نہیں دی. تو دوسرے خلیفہ نے کہا کہ اب تم درانہ علی کے گھر میں داخل ہو جاؤ, تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں. قرآن ایک عام انسان کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا, غیر اذن کے. حتی تستأنسوا, جب وہ مانوس ہو جائیں, جب تمہیں اجازت دے تب تم کسی کے گھر میں. کہا کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. پھر یہی کنفس کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور جب اب آ کے دروازے علی پہ آواز دیا تو اب میرے امام نہیں آئے, شہزادی دروازے کے پیچھے آئے. شہزادی نے کہا واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ. تو سارے کے سارے واپس آ گئے, کنفس کھڑا رہا. اب جب یہ سب واپس آ گئے اور کنفس کھڑا رہا تو پھر دوسرے نے کہا کہ بھائی تم لوگ کیوں واپس آ گئے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ فاطمہ نے کہا کہ تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, سب کے سب واپس چلے جاؤ. تو دوسرے خلیفہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ لکڑیاں اٹھاؤ, لکڑیاں اٹھاؤ. لکڑیاں اٹھائیں, کر لے کے چلو. لکڑیاں لے کے آئے, علی و فاطمہ کے دروازے پہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد بلند آواز سے کہا, بلند آواز سے کہا اے علی, اے علی, یا آپ خلیفہ کی بیعت کریے وگرنہ آپ کے دروازے کو آگ لگا دوں گا. تو شہزادی دو عالم دروازے کے پیچھے آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ اما تتقی اللہ, کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟
کیا تمہارے یہاں خوف خدا نہیں پایا جاتا؟ تم اللہ کا خوف نہیں پایا جاتا؟ کیا تم اس گھر کو جلا دو گے، اس دروازے کو جلا دو گے جس میں حسن و حسین رہا کرتے ہیں؟ صرف دھمکی ہی نہیں دی گئی، علی و فاطمہ کا دروازہ جلایا گیا، اور دروازہ جلانے کے بعد شدت کے ساتھ دروازے کو فشار دبایا گیا، اسے مارا گیا تو دروازہ کھلا۔ اب جب دروازہ کھلا تو یہ سارے کے سارے لوگ امام علی علیہ السلام تک پہنچنا چاہ رہے تھے، پر شہزادی دو عالم سامنے آئی اور آنے کے بعد کہا کہ میں اپنے علی کو جانے نہ دوں گے، کیا تم مجھ سے میرے علی کو چھین لو گے؟ ایک صاحب ایمان، خدا کی قسم جرت نہیں ہوتی جو شہزادی کے اوپر مظالم ڈھائے گئے۔ ایک مومن، ایک صاحب ایمان، ایک ذی حیا انسان، صاحب حیا، ان الفاظ کو لاتے ہوئے بھی حیا کرتا ہے۔ کس زبان سے میں بتاؤں؟ جب شہزادی دو عالم نے کہا کہ کیا تم مجھ سے ابو الحسن کو چھین لو گے، کیا تم علی مرتضیٰ کو چھین لو گے؟ بس دوسرے نے تلوار غلاف میں تھی، شہزادی کے پہلو پہ تلوار سے وار کیا۔ اتنا کرنا تھا کہ امیر المومنین آئے، اور آنے کے بعد سلیم بن قیس ہلالی نے اس کا گریباں پکڑ کے اپنے گھر ہی میں پٹک کے کہا کہ اگر مشیت الہی مانے نہ ہوتی تو آج مدینے میں خون کی ندیاں بہ جاتی۔ علی مرتضیٰ کے کرتے کو علی مرتضیٰ کے گلے میں ڈالا گیا۔ گلے میں ڈالنے کے بعد جب مسجد النبی کی طرف لے جایا جانے لگا، پھر شہزادی دو عالم آگے بڑھی۔ آگے بڑھنے کے بعد نبی کی بیٹی نے کہا میں ابو الحسن کو جانے نہ دوں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ قنفذ نے تازیانے کے ذریعے سے وار کیا، بھیڑ میں شہزادی دو عالم اس وار کے نتیجے میں زمین پہ گر گئے۔ فضا کو آواز دی، فضا خزینی، اے فضا مجھے بچا لو، میرا محسن شہید کر دیا گیا۔ ابو الحسن کو لے جایا جا رہا تھا، شہزادی خلو ابو الحسن، ارے میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھیر دوں گے۔ ایک مرتبہ سلمان کیا دیکھا، مسجد النبی کی دیواریں بلند ہوئے، شہر مدینہ کو لرزا ہوا۔ امیر المومنین نے سلمان کو بلایا، اے سلمان فاطمہ سے کہہ دو بد دعا نہ کرے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، شہزادی امیر المومنین کا پیغام ہے، بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیے۔ حسن و حسین، زینب ام کلثوم کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ واہ مصیبتہ، واہ مظلومہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الظهر وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما،
ہماری اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے پاک پروردگارا، ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین اور مرحومات کی روح پاک کو ایصال فرماتے ہیں۔ مرحوم محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ، مرحوم محمد ظہیر صاحب، مرحومہ کنیز زین العابدین صاحبہ، مرحوم سید نذیر حسین صاحب، مرحومہ کنیز کبریٰ صاحبہ، مرحوم سید اکرام حسین صاحب، مرحومہ کنیز رقیہ صاحبہ، مرحوم رفاقت حسین صاحب، مرحوم سید بشیر حسین صاحب اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال